السلام علیکم کلاس. ٹوڈے وی ول ڈسکس دی ٹریٹس آف سوشل ورکر. سوری آج میں نے دوسری طرح نوٹس اس کے بنائے نہیں ہیں کیونکہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس طرح یہ پکچرز آپ کے سامنے رکھ دوں, تھوڑا آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ پکچر میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ بھی کر دوں گی. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹریٹس آف سوشل ورکر اور کوالٹیز آف سوشل ورکر, کہ ایک سوشل ورکر کی جو ہے اس میں کون سی ٹریٹس ہونی چاہیے, کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جن کی وجہ سے آپ وہ سوشل ورک جو ہے وہ اپنا اچھے سے پرفارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ کوالٹیز یا وہ ٹریٹس کسی سوشل ورکر میں نہیں ہوتی یا کسی ہم کہہ سکتے ہیں کسی بندے میں نہیں ہوتی تو آپ اس کو سوشل ورکر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو فرسٹلی یہاں پہ نہیں ہوگا تو تھوڑا آپ سن لیں. فرسٹ ون از آنیسٹی, کہ آپ نے سوشل ورکر کا کام یہ ہے کہ وہ آنیسٹلی اپنی جتنی بھی اس کی سروسز ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرووائڈ کرے, اپنے کلائنٹ کے ساتھ آنیسٹی سے رہے, اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹی سے رہے, اپنی سروسز آنیسٹی پرووائڈ کرے. سیکنڈ ون از لیڈرشپ. لیڈرشپ کوالٹیز سوشل ورکر میں ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں, آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, آپ چیزوں کو آرگنائز نہیں کر سکتے, تو پھر آپ جو ہے ایک بیسٹ سوشل ورکر نہیں بن سکتے. بیسٹ کیا, آپ سوشل ورکر بھی نہیں بن سکتے کیونکہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. سیکنڈ ون از ایکسپرٹ. ایکسپرٹ ان دا سینس کہ آپ اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ طرح طرح کے کیس آپ کے پاس آ سکتے ہیں, کسی طرح کا بھی کلائنٹ آ سکتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے انسانی نیچر جو ہوتا ہے, ہیومن نیچر جو ہوتا ہے, وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, بہت ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو کسی ٹائم پہ کسی بھی انسان کو ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ بالکل بھی آپ کو کچھ نہیں بتا رہے ہوتے کہ ان کے ساتھ اصل میں چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوشچن جو آپ اکثر کرتے رہتے ہیں کہ میم اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنی پرابلمس شیئر نہ کر رہا ہو اور وہ چاہتا ہی نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں لوگوں کے مائنڈ میں. تو جس وقت آپ کے پاس ایسے لوگ آ جائیں, ایسے کیس آ جائیں, پھر یا پھر ایسی گروپس آ جائیں, ٹھیک ہے, گروپس میں ایسی کوئی پرابلم آ جاتی ہے, یا پھر ایسی کوئی فیملی آ جاتی ہے, یا پھر کمیونٹی میں کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ آپ نے کمیونٹی سوشل ورک کرنا ہے, تو وہاں پہ آپ کو اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹ ہونا لازمی ہے آپ کا. کہ اگر آپ اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایڈیکویٹ نالج نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس نہیں ہوگا, تو آپ کبھی بھی اپنے کلائنٹس کو ڈیل نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے, آپ نہ انہیں ٹریٹ کر سکو گے, نہ ان کو ڈیل کر سکو گے, اور نہ ان کو آپ سمجھ آؤ گے اور نہ آپ کو وہ سمجھ آئیں گے. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ ہے کامنس اور کائنڈ ہارٹیڈ. ٹھیک ہے, کامنس ان دا سینس کہ آپ بینگ اے سوشل ورکر, ٹھیک ہے, یا پھر سائیکولوجسٹ, آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پیشنٹ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ فوراً سے آپ پہ غصہ کرنا نہیں شروع کر دیتے. آپ کیونکہ طرح طرح کے انسان ہوتے ہیں اور وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پہلی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فوراً اپنا ٹیمپر جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں اور وہ غصہ کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ سوشل ورکر کو بڑی کنسسٹنسی شو کرنی پڑتی ہے, کامنس شو کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ آپ نے بالکل خاموش ہو کے اپنے کلائنٹ کو سننا ہے, اس کی پرابلم سننی ہے, پھر اسٹڈی کرنا ہے, کیونکہ وہ اپنی پرابلم وہ جو فیل کرتا ہے, وہ جو جس چیز کو سفر کر رہا ہے, وہ آپ کو وہی چیز وہ خود ہی بتائے گا. تو یہاں پہ کامنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے, بہت امپورٹنٹ ٹریٹ ہے. سوشل ورکر میں جب تک کامنس نہیں ہوگی وہ ایک اچھا سوشل ورکر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, نو ہاؤ. نیکسٹ ون از نو ہاؤ. نو ہاؤ مینس that you a social worker must know how to deal with the certain problems of their clients or the community اور سرٹن گروپس. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے کلائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا کیس ہے, چاہے وہ ایک انڈیویجول کی شیپ میں آتا ہے, یا پھر ایک کمیونٹی کی صورت میں آتا ہے, یا پھر ایک گروپ کی صورت میں آتا ہے, جس طرح کا بھی کیس آپ کے سامنے آتا ہے, اگر آپ کو نو ہاؤ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ایڈیکویٹ نالج ہی نہیں ہے اپنے پروفیشن کا, تو آپ اسے ہارڈ ڈیل کر سکتے ہیں. پھر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے اسے کیسے اسٹڈی کرنا ہے, اس کو کیسے سمجھنا ہے, اور پھر اس کی کیسے پرابلم سارٹ آؤٹ کرنی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہے افیکٹونیس. افیکٹونیس مینس کہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ نے اسے آپ نے اپنے کلائنٹ کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے آپ کی کہ وہ اپنی پرابلمز آرام سے آپ کو بتائے,
وہ پرابلمز اپنی شیئر کرے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ٹریٹمنٹ اس پہ شروع کرو گے، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پرابلم سے نکلے. تو جو ٹریٹمنٹ آپ اسٹارٹ کرو گے وہ اتنا افیکٹو ہو کہ ان کی پرابلمز، آپ کے کلائنٹ کی پرابلم جو ہیں وہ ختم کر سکیں. اگر وہ افیکٹونیس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی ٹریٹمنٹ میں، آپ کی ٹیکنیکس میں، آپ کی میتھڈالوجیز میں اتنی افیکٹونیس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کلائنٹ کی پرابلم کو نہیں سارٹ آؤٹ کر سکو گے اور پرابلم ویسی کی ویسی ہی رہے گی اور آپ سوشل ورکر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں جو کسی بھی سوشل ورکر میں ہونی چاہیے. تو بیسیکلی سوشل ورک جو ہے وہ ایک سیلف لیس پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ سوشل ورکر خود سے پہلے اپنے کلائنٹ کو رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا کام ہی ایسا ہے، آپ کا پروفیشن ہی ایسا ہے، آپ کی پروفیشن کا نیم ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو خود سے پہلے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی نیڈ سے پہلے رکھنا ہے، اپنی کمفرٹ سے پہلے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایسے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایسی کنٹریبیوشن دینی ہے، ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو آپ کی سوسائٹی کی پروگرس میں، ٹھیک ہے. آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ آپ ان کو پریپیئر کر سکو، ان کو انکریج کر سکو، ان کو امپاور کر سکو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک کوالٹی ٹائپ، ایک لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ان کا ڈیزائربل ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک کوالٹی لائف جو ہے وہ گزار سکیں. تو اس پروفیشن میں سکسیزفل ہونے کے لیے اب جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، پہلے والی جو ٹریڈس تھی وہ بھی امپورٹنٹ تھی، وہ تھوڑی سی شارٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ بیسک تھی. اور یہاں پہ اب جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ تھوڑی ڈیٹیل میں ہے. تو اپنے پروفیشن میں سکسیزفل ہونے کے لیے سوشل ورکر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ فالوئنگ ٹریڈس ہوں. فرسٹ ون از نان ججمنٹل. آئی ہوپ آپ کو ورڈ سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نان ججمنٹل کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا، آپ یہ ورڈ استعمال کرتے ہو نا کہ زیادہ ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جج کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں لوگ جج بہت جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بات سن لیں پھر اس کے بعد ججمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی، وداؤٹ یہ دیکھیں کہ آپ خود کدھر ہو. نہیں، آپ نے دوسروں کو جج کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے، ان نے جو کام کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، کیا وجہ تھی جس وجہ سے کیا ہے. تو ججمنٹل جب آپ ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں آپ سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ججمنٹل لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کی پرابلم ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. تو سوشل ورکر جو ہے وہ فرسٹلی اس کو نان ججمنٹل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جب آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے اپنی پرابلم ڈسکس کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ اپنی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ فرینک، کیونکہ آپ نے پہلے ان کو انوائرمنٹ ہی ایسا دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فرینک ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے ان کو اپنے جسچرز ہی ایسے دینے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اپنی پہلا جو امپریشن ہے وہ آپ نے ایسا ڈالنا ہے کہ آپ اس کے لیے ججمنٹل نہیں ہو، ٹھیک ہے. وہ جو بھی آپ کو اپنی پرابلمس بتائے گا آپ اس کی پرابلمس کو جج نہیں کرو گے. آپ اسے فوراً یہ نہیں کہہ دو گے اچھا یہ بات تو تم غلط کر رہے ہو، اچھا تم یہ تو نیگیٹو سینس میں جا رہے ہو، یہ چیز تم نے غلط کی ہے. نہیں، آپ نے اسے سننا ہے، آپ نے اسے سائلنٹلی سننا ہے، کاملی سننا ہے. کیونکہ آپ جب ایک کلائنٹ آپ سے اپنی پرابلم شیئر کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اپنے پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ فار دا ٹائم بینگ، وہ اس ٹائم پہ آن دا اسپاٹ وہ کیا چیز فیل کر رہا ہے، وہ کس چیز سے سفر کر رہا ہے، کیا چیز سفر کر رہا ہے، کس طرح کی سچویشن ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو فرسٹلی آپ نے اس کی پرابلم سن کے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری سن کے آپ نے اسے جج نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے اسے یہ نہیں کہنا کہ تم غلط ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ نے اسے کاملی سننا ہے. آپ نے اسے یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ اس کو یہ چیز فیل کروانی ہے کہ آپ اس کے سینٹیمنٹ سمجھ رہے ہو، آپ اس کے لیے اسی طرح فیل کر رہے ہو جیسے وہ اپنے لیے خود فیل کر رہا ہے. کیونکہ تب تک آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے جب تک آپ نان ججمنٹل ہوگے. جس وقت آپ ججمنٹل ہوگے تو کلائنٹ نے اپنی جو پرابلمس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنا روک دینی ہے. کیونکہ پھر آپ میں اور باقی آرڈنری لوگوں میں کیا فرق رہے گا، کیونکہ لوگ بھی پیشنٹ کو جج کر رہے ہوتے ہیں، کسی افیکٹڈ بندے کو یا جو بندہ پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی جج کرنا شروع کر دیا تو بس پھر آپ کا سوشل ورک ہو گیا. تو فرسٹلی آپ نے جج نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی پرابلمس کو دیکھنا ہے، اس کی پوزیشن کو دیکھنا ہے، اس کی پوزیشن کو انالائز کرنا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ فریلی اپنی پرابلمس کو ڈسکس کر سکے. آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ کلائنٹ آپ سے تبھی شیئر کرتا ہے جب آپ کا نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں، ایمپیتھیٹک.
امپیتھیٹک کا مطلب میں نے آپ کو شاید بتایا ہو. امپیتھی کا کیا مطلب ہے؟ امپیتھی کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے سمپتھی، ٹھیک ہے، ہمدردی. دوسرا ہوتا ہے ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو دوسرے کی جگہ پہ رکھو، ٹھیک ہے. ایک بندہ ایک سچویشن میں جو فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سرکمسٹانسز میں جو فیل کر رہا ہے، آپ نے اس کی جگہ پہ جا کے وہ چیزیں فیل کرنی ہیں، کیونکہ آپ دوسروں کی فیلنگس کو جب خود فیل کرو گے تبھی جو ہے وہ اسموتھلی وہ آپ کو اپنی پرابلم شیئر کر سکے گا. تو نان ججمنٹل ہونے کے بعد جو آپ کی سیکنڈ کوالٹی ہوگی سوشل ورکر کی، وہ یہ ہوگی کہ آپ نے مینٹلی جو ہے وہ کلائنٹ کے لیول تک جانا ہے، ٹھیک ہے، کہ کلائنٹ کیا فیل کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو یہ ایشورٹی دینی ہے کہ آپ وہی فیل کر رہے ہو جو وہ فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اسے اسی طرح سمجھ رہے ہو جس طرح وہ خود کو فیل کر رہا ہے، وہ جس طرح اس کی مینٹل کنڈیشن ہے، آپ اس کی مینٹل کنڈیشن پہ جا کے اس کو سمجھ رہے ہو، اس کی پرابلمس کو انالائز کر رہے ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ایسا ہوگا تو پھر وہ ایزیلی، جس وقت آپ لوگوں کو انٹرسٹ کے بغیر سنتے ہو یا پھر امپیتھیٹک ہو کے نہیں سنتے اور آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان کو سن رہے ہوتے ہو، تو آپ کہتے ہو اچھا ہے ایسے ہوتا رہتا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لوگ اپنی پرابلم شیئر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا رہتا ہے تو پھر پرابلم شیئر کرنے کا کیا فائدہ. لوگ بیسیکلی ہوتا ہے نا، آپ جس وقت پرابلم میں ہوتے ہو تو آپ یہ چاہتے ہو کہ کسی ایسے بندے سے آپ پرابلم شیئر کرو جو آپ کو تھوڑا بیٹر فیل کروا سکے، آپ کی پرابلم کو اس طرح محسوس کرے جیسے آپ محسوس کرتے ہو. تو سوشل ورکر کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے کلائنٹ کو یہ فیل کروانا ہے کہ جو وہ فیل کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی اسی کی طرح فیل کر رہے ہو. تو اس طرح جو ہے وہ سوشل ورک جو پروسیس ہے وہ اسموتھلی چلتا ہے، ٹھیک ہے. پیشنس نیکسٹ جو ہے پوائنٹ ہے وہ پیشنس ہے کہ سوشل ورکر میں پیشنس ہونا ضروری ہے. اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ عجیب و غریب، میں نے آپ کو پہلے بتایا، عجیب و غریب قسم کے کلائنٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے عجیب و غریب قسم کا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. وہ بالکل ان ارینج مینر میں وہ جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، غصہ ہو جاتا ہے، فرسٹریشن ان کی نکل رہی ہوتی ہے، بالکل موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ سوشل ورکر کا کام یہ ہے کہ آپ نے بالکل اسٹل رہنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے، آپ نے پیشنٹلی اس کی ساری پرابلمس کو سننا ہے، ٹھیک ہے. وہ جیسا بھی بیہیو کر رہا ہو، جیسا بھی موڈ اس کا ہو، جس طرح بھی وہ آپ سے بات کر رہا ہو، آپ نے ان ساری چیزوں کو پیشنس رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے، تاکہ پھر جو ہے وہ سوشل ورک کا پروسیس جو ہے وہ چلے. کیونکہ اگر آپ نے ٹیمپر لوز کر لیا تو بس پھر آپ کا سوشل ورک ہو گیا. نیکسٹ ہے فلیکسیبلٹی. بیسیکلی فلیکسیبلٹی جو ہے سوشل ورک میں یہ چیز آ جاتی ہے کیونکہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ سروسز آپ کو پرووائڈ کرنی پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ کسی قسم کے بھی حالات آ سکتے ہیں، کسی قسم کے کیسز بھی آ سکتے ہیں آپ کے پاس. تو وہاں پہ پھر آپ دوسرے فیلڈ کے سوشل ورکر کا آپ ویٹ نہیں کر سکتے، آپ کو کسی بھی جگہ پہ جانا پڑ سکتا ہے، وہاں پہ کسی قسم کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. تو فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ سوشل ورکر جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو، اس کے پاس ایسا ایکسپیرینس ہو، ایسا نالج ہو کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ وہ پرفارم کرے، ٹھیک ہے، ملٹی ٹاسک پرفارم کرے. جس طرح کی بھی سچویشن میں وہ جائے، جس طرح کا بھی کیس اسے ملے، وہ اس کو آرام سے اس کو سمجھ سکے، اسٹڈی کر سکے اور اس کو سالو کر سکے. اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ آپ ایکسپیرینس آپ کا ایک طرح کی ایشو سالو کرنے میں ہے، تو جب آپ اپنی فیلڈ میں جائیں تو پھر آپ اسی طرح کی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرتے رہیں. اور جب آپ کو نیا تھوڑا سا ایک نئی چیز آپ کو مل جائے، نئی قسم کا پرابلم مل جائے، نئی قسم کا کیس مل جائے، کلائنٹ مل جائے، تو وہاں پہ آپ جو ہے پینک کر جاؤ، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اب اس بندے کو میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کیسز آ سکتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ کے لوگ آ سکتے ہیں، ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے لوگ آ سکتے ہیں، کیسز آ سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے کیسے جو ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے
کوالٹی وہ ہے ٹرسٹ وردینس. آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے تو پیشنٹ کو ریلیکس فیل کروانا ہے, کمفرٹیبل فیل کروانا ہے. اس کو آپ نے شیورٹی دینی ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اسے یہ چیز اس چیز کا یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ آنیسٹ ہو, ٹھیک ہے, ایمپیتھیٹک ہو. آپ اس کی جو پرسنل انفارمیشن ہے, جو ایسی انفارمیشن ہے, بعض اوقات لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو فرسٹلی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پرسنل ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, پرسنل ایسے کیسز ہوتے ہیں, انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹرسٹ وردی نہ ہو, پرسنل انفارمیشن کو بالکل وہ کر دے, لیک کر دے یا کچھ بھی. تو یہاں پہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو سوشل ورک کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ فیل کروانا ہے کہ آپ اتنے ٹرسٹ وردی ہو, آپ اس کے ٹرسٹ کے قابل ہو کہ وہ آپ پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتا ہے, آپ سے اپنی پرابلم شیئر کر سکتا ہے. آپ اسے وہ رسپیکٹ دو, ٹھیک ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کرو. آپ اس کو رادر دین اپنے اوپینینز اور اپنی ایڈوائسز اس پہ امپوز کرنے کے بجائے آپ اسے ویسے ریلیکس کرواؤ, ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ پروفیشنل کوالٹیز ہوتی ہیں کسی بھی سوشل ورکر کی, کہ جب تک آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے ہو تو پھر آپ کا پروسیس ہی سوشل ورک کا نہیں اسٹارٹ ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ آپ کو اگر ٹرسٹ وردی, آپ اس کو یہ انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہے ہو, جب کیس آپ کے پاس آتا ہے, کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کو یہ انوائرمنٹ ہی نہیں پرووائڈ کر رہے ہو کہ آپ اس کے لیے ٹھیک ہو, ٹرسٹ وردی ہو, تو وہ آپ سے کیسے اپنی پرابلم شیئر کرے. اور جب تک پرابلم شیئر نہیں ہوں گی اور اس کی ہسٹری شیئر نہیں ہوگی, بیک گراؤنڈ نہیں شیئر ہوگا, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اور پھر مسئلہ نہیں پتہ چلے گا تو آپ کو کیسے اس کے مسئلے کو سالو کرو گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے. آئی ہوپ آپ کو ٹریٹس آف سوشل ورکر کلیئر ہوں گی. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں, کانسیپٹ آف سوشل ورک ان پاکستان, ٹھیک ہے. شروع میں اگر آپ دیکھا جائے بالکل سٹارٹ سے, تو پاکستان میں بھی سوشل ورک کو وہ پروفیشنل سٹیٹس نہیں ملا تھا. اس کو بالکل چیریٹیبل ایکٹیویٹی ہی سمجھا جاتا تھا, جس میں آپ غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ ان کو اس پرابلم سے نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پیسے چاہیے ہوں تو اس کی فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے, تو فار دا ٹائم بینگ ان کی ہیلپ ہوگی, پرابلم سالو ہوگی. تو ہسٹوریکلی کیونکہ یہ ٹریڈیشن تھا کہ کیونکہ ہمارے ریلیجیس ایسی مورالز ہیں, اسٹینڈرڈز ہیں جن سے یہ کافی لنکڈ ہے, کہ کیونکہ ہمارے ریلیجن میں ہے, پاکستان میں ہے, کہ آپ نے اسلام میں ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے, چیریٹی کرنی ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے. تو یہ چیز بیسیکلی پاکستان میں اس سے لنک ہوئی تھی. پھر ود دا پیسج آف ٹائم یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ایجوکیشن میں چلنے لگا, ٹھیک ہے. آپ کلاسز باقاعدہ ہونے لگی, اس پہ لیکچر دیے جانے لگے. تو پھر سب سے پہلے جو سوشل ورکر کا رول تھا وہ بیگم لیاقت علی خان نے سجیسٹ کیا تھا, اس کے بارے میں بتایا تھا, اور وہ انہوں نے کراچی میں بتایا تھا. کانفرنس آف سوشل ورک میں جو کراچی میں ہوئی تھی 1955 میں بیسیکلی یہ بتایا تھا. ذرا اس کو آپ نوٹ کر لیں. یہ بیسیکلی جو فرسٹلی جو یہ سوشل ورک جو چیز اسٹارٹ ہوئی تھی, سجیسٹ کیا تھا پروسیس یا رول سوشل ورکر کا, وہ بیگم لیاقت علی خان نے کی تھی. اور یہ انہوں نے ایک سوشل ورک کی کانفرنس میں یہ سوشل ورک کا کانسیپٹ بتایا تھا, جو کراچی میں کانفرنس ہوئی تھی 1955 میں, ٹھیک ہے. ان کی ایک کوٹیشن تھی, آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں, میں پڑھتی ہوں. دی جاب آف سوشل ورکر از ان ریالٹی ٹو ہیلپ پیپل دیم سیلوز in recognizing their needs, in seeking out available facilities, in taking action, in established proper adjustment with each other and their surrounding, and generally solving their social problems. ٹھیک ہے. تو بیگم لیاقت علی خان کی جو ایک سے لمبی ساری کوٹیشن ہے, اگر ہم سمپل ورڈز میں اس کو بتائیں تو یہ وہی بات ہے جو سوشل ورک کی ڈیفینیشن ہے, کہ سوشل ورک کا کام ہی کیا ہے
کہ آپ نے لوگوں کی مدد اس سینس میں کرنی ہے کہ آپ ان کو ریکگنائز کرواؤ، ان کو ان کی پوٹینشیلس کو ایکسپلور کرو، ان کی جو اویلیبل فیسلٹیز ہیں یا پھر ان کے پاس جو ریسورسز ہیں جو ان کے پاس ہیں، مطلب فردر ان چیزوں کو کریٹ کرنے کے بجائے جو چیز ان کے پاس اویلیبل ہے ان کو ان چیزوں کو ملا کے وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنی سوشل سراؤنڈنگ میں ایڈجسٹ کریں، ٹھیک ہے، اور جس سے ان کی پرابلم جو ہیں، سوشل پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو سکیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی سکلز کو پالش کرو گے، آپ اپنی پرسنالٹی کو، آپ اپنے پوٹینشیلس کو سمجھ جاؤ گے، ریکگنائز کر جاؤ گے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہو، کون سی چیزیں ہیں، کون سے ایسے ویکر پوائنٹ ہیں جس پہ آپ کو ورک کرنے کی ضرورت ہے، کون سے آپ کی اسٹرانگر کوالٹیز ہیں جس میں آپ ایکسیل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ رائٹلی ان کو یوز کرو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سے ایسے اویلیبل ریسورسز ہیں یا پھر فیسلٹیز ہیں جو اپنی اسکلز کے ساتھ، پوٹینشیلس کے ساتھ ملا کے آپ کی جو سوسائٹی ہے، سراؤنڈنگ ہے، اس میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو، اور جو ڈفرینٹ پرابلم آپ فیس کر رہے ہو وہ آپ کی سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں اسکوپ آف سوشل ورک اینڈ ویلفیئر ان پاکستان. ٹھیک ہے، فرسٹ دیکھتے ہیں سروسز فار دا پیپل. تو یہاں پہ پاکستان میں ڈفرینٹ سوشل سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، لائک چلڈرن سروسز، ویمن سوشل سروسز، ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹیٹیوٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا ڈسٹیٹیوٹ کا کیا مطلب ہے، محتاج جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ عورتوں کو لے لیں، ٹھیک ہے، وڈوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ ڈائیورسڈ ہوتی ہیں جو لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہاں پاکستان میں یہ سوشل سروسز ان فیلڈز میں چل رہی ہیں. تو یہ دونوں پبلک والنٹری اور پبلک سوشل ویلفیئر ایجنسیز ہیں، مطلب گورنمنٹ کی بھی ہیں اور اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی والنٹیرلی جو ایجنسیز چل رہی ہیں. تو یہ دونوں مل کے ایسی سوشل سروسز پاکستان میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں لوگوں کو. نیکسٹ جو ہے اسکوپ میں نیکسٹ چیز آ جاتی ہے میجر ایکٹیویٹیز. اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ میجر ایکٹیویٹیز جو ہیں اکارڈنگ ٹو پروفیسر فرائڈ لینڈر، جو سوشل ورک کی جو میجر فیلڈز کلاسیفائی کی گئی ہیں وہ ہیں پبلک اسسٹنس، سوشل انشورنس، فیملی سروسز، چائلڈ ویلفیئر، ہیلتھ، میڈیکل سروسز ہیں. تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں کہ ہر چیز جو ہے انسان سے جڑی ہوئی ہر اسپیکٹ جو ہے، کیونکہ چاہے وہ بایولوجیکل ہو، مینٹل ہو، سوشل ہو، یا پھر آپ کا اکنامیکل ہو، سائیکولوجیکل اور مینٹل، وہی ہو جاتا ہے. تو اس سے جو بھی، کیونکہ جب آپ کی یہ ساری نیڈ جو ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی تو یہاں سے پرابلمز ارائز ہوتی ہیں. تو ان پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پھر ڈفرینٹ فیلڈس ہیں سوشل ورک کی. تو یہ جو ساری نیچے مینشن ہوئی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ویڈیو میں بھی ہیں، میں آپ کو پکچرز بھی آپ کے ساتھ اس سے شیئر کر دوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی میجر فیلڈز ہیں سوشل ورک کی. اس کے بعد تھرڈ ون ہے انکریزنگ ڈیمانڈ ان پاکستان. سوشل ورک کا جو اسکوپ ہے پاکستان میں وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹارٹ میں یہ بالکل چیریٹیبل ایکٹیویٹی تھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے ریلیجن سے یہ کنسرنڈ ہے، ریلیجیس مورالز اور اسٹینڈرڈ سے کنسرنڈ ہے. تو اسٹارٹ میں یہ بالکل وہی چیز تھی. پھر ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ پھر اس کی ایجوکیشنل کلاسز ہوئی اس کی، پھر اس کے بعد سروسز پرووائڈ کی، ٹرین کیا گیا سوشل ورکر کو ڈفرینٹ فیلڈ میں. پھر اس کے بعد 5 ایئر پلان تھا 1983 سے 1988 میں، جو پلاننگ کمیشن کی بہاف پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشو کیا تھا. تو اس میں ان سروسز کو، سوشل سروسز کو مینشن کیا گیا تھا، جس میں چائلڈ ویلفیئر آ جاتی ہے کہ آپ نے سوشل ورک کو چائلڈ ویلفیئر کی فیلڈ میں کرنا ہے، پھر فیملی کی فیلڈ میں کرنا ہے، ویمن کی فیلڈ میں کرنا ہے، پھر فزیکلی مینٹلی ہینڈی کیپ
تو مطلب باقی آپ دیکھ رہے ہوں گے کریکشنل سروسز، کمیونٹی ویلفیئر، تو یہ ساری آگے فیلڈ آ جاتی ہیں. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ آپ کے 6 5 ایئر پلان میں یہ آپ کی گورنمنٹ پلان میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے، جو آپ کی 1983 سے 1888 میں آیا تھا. کیونکہ پہلے تو وہ جو بیگم لیاقت علی خان نے اس کا ایک کانسیپٹ بتایا تھا کہ یہ چیریٹیبل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فار دا ٹائم بینگ ہیلپ کر دی تو بس کام ہو گیا. نہیں، سوشل ورک از فار ڈفرنٹ دین چیریٹیبل ایکٹیویٹیز اینڈ ہیلپنگ ادرس. ٹھیک ہے، فائنینشیل ہیلپ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو شاید آئی ہوپ یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد انٹرنیشنل اسکوپ جو ہے سوشل ورک کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی NGOs ہیں. پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. سب سے پہلے تو آپ UN کو دیکھ لیں. UN جو ہے وہ کیسے سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں UN کی طرف سے. پھر UN کیسے آرگنز ہیں ڈفرینٹ جو ڈفرینٹ فیلڈس میں سوشل ورک پرووائڈ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. پھر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے ILO. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل جو انٹرنیشنلی اس کو چلا رہی ہیں سوشل ورک کو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک چیز کا جب انٹرنیشنلی اسکوپ ہوتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ وہ پھر نیشنلی بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اس میں پھر نیچے ڈفرینٹ اور بھی آرگنائزیشنز لکھی ہوئی ہیں لائک دا ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل کانفرنس آف سوشل ورک. تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ ہے ایکسیپٹنس آف سوشل رسپانسبلٹی. تو نیکسٹ آپ کا ہے ایکسیپٹنس آف سوشل رسپانسبلٹی. ایکسیپٹنس آف سوشل رسپانسبلٹی میں یہ آ جاتا ہے کہ بیسیکلی جب آپ اپنی رسپانسبلٹی آپ تب پرفارم کرتے ہو جب آپ کو ایک پروفیشن کا اسٹیٹس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرنسپل ہے جب تک آپ اس پرنسپل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، سوشل ورکر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے بٹوین انڈیویژول اینڈ سوسائٹی. ٹھیک ہے، سوسائٹی اور انڈیویژول کے درمیان آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے کسی بھی انڈیویژول کو سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، پھر اس کی سراؤنڈنگ میں جو بھی ایشوز ہیں. اس کے علاوہ سوشل ورک جو ہے وہ ان پرابلمس کو ڈیل کرتا ہے جو ایک ہیلتھی سوشل لائف کو ڈیولپ کرنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، سوشل فنکشننگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سوشل فنکشننگ نہیں ہو سکتی. ہیلتھی سوشل لائف جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہوتی، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. وہ ڈفرینٹ انڈیویژول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. وہ گروپس ڈفرینٹ سوشل گروپس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کمیونٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈفرینٹ آپ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک ہیلتھی سوشل لائف جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی. پھر اس کے علاوہ آپ سوشل ورکر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک اسموتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو انڈیویژول اور سوسائٹی کے درمیان. ٹھیک ہے، جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں انڈیویژول سوسائٹی کی رولس یا ریگولیشن یا پھر اپنی سراؤنڈنگ کی وجہ سے، تو وہ چیزیں اسموتھلی ٹیکل ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ تب ہی کرتے ہو جب آپ اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کرتے ہو. لائک آپ یہ پرنسپل وہ پرنسپل ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. اور رسپانسبلٹی کب بنتی ہیں؟ جب آپ کو ایک پروفیشن دیا جاتا ہے، ایک پروفیشنل اسٹیٹس دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ پروفیشن ہے میرا. ٹھیک ہے، اب یہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو اب مجھے یہ ساری چیزیں اپنی ذمہ داری کے طور پہ کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں جس بھی آپ کسی پروفیشن میں جاتے ہیں تو اس میں جو بھی ٹاسک ہوتا ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے اور آپ کو وہ ٹاسک جو ہے وہ فلفل کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایکسیپٹنس آف انڈیویژول ڈگنیٹی. ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ آپ نے جو کسی بھی انڈیویژول کی جو سوسائٹی میں جو رسپیکٹ ہوتی ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ایک انڈیویژول جو ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہی سوسائٹی بناتا ہے. اور اگر آپ انڈیویژول کو، ایک انسان کو، پرسن کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے جو اس کی امپورٹنس ہے، اس کے انٹرسٹ کو، اس کی اسپائریشنس کو، وہ آپ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے تو آپ کی سوسائٹی کبھی پروگریس نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، جب آپ اس کے انٹرسٹ کو، اس کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ اتنا ورک کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈگنیٹی کا اتنا کیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تب بھی جب اتنی ساری
باقاعدہ ایک رسپیکٹ ملنے کے بعد اور اتنی ساری چیزوں کا اپنی امپورٹنس جاننے کے بعد جب انڈیویجول جو ہے وہ پروگریس کرتا ہے تبھی آپ کی سوشل پروگریس ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک انڈیویجول کی پروگریس نہیں ہوگی, وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کام تو سارے انسان نہیں کرنے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ پھر اکنامک فیلڈ میں کرے, پولیٹیکل فیلڈ میں کرے, یا پھر اور کسی بھی پروفیشن میں کرے, جو بھی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آپ کی جو بیسک نیڈس پوری کریں, تو یہ سارے کام جو ہیں وہ انسان ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر انسان ہی جو ہے ان کو ہی وہ ان کی ڈگنیٹی ان کی نہ مینٹین کی جا سکے, ٹھیک ہے, ان کو وہ امپورٹنس نہیں دی جا سکے, تو لوگوں نے تو بیٹھ جانا ہے. تو پھر جب لوگوں نے بیٹھ جانا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا سوسائٹی میں, کوئی سوسائٹی پروگریس نہیں کر سکے گی, کوئی سوسائٹی ڈیولپ نہیں کر سکے گی. تو اسی طرح دوسرے پروفیشن کی طرح سوشل ورک بھی جو ہے وہ انڈیویجول کی ڈگنیٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے بیسڈ آن دا سائنٹیفک میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس لائک ادر پروفیشنز لائک ادر سائنسز, ٹھیک ہے, ادر فیلڈ آف سوشل سائنسز. سوشل ورک بھی جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈز اور سائنٹیفک ٹیکنیکس پہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے. آپ کے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سائنٹیفک ہونے چاہیے, آپ ٹرینڈ آپ کے پاس سوشل ورکر ہونے چاہیے, آپ کے پاس ایسی ٹیکنیکس ہونی چاہیے, ایسے میتھڈز ہونے چاہیے جس سے آپ کا جو پروفیشن ہے وہ ایک پراپرلی فل فلیج پروفیشن بن سکے, ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس جب آپ کے پاس سائنٹیفک میتھڈز نہیں ہوں گے, ٹیکنیکس نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, ٹریننگ نہیں ہوگی, نالج کی ایسے اسٹینڈرڈز نہیں ہوں گے, پروفیشنل اسٹینڈرڈز نہیں ہوں گے, نالج جو ہے وہ آپ کے پاس اتنا اویلیبل نہیں ہوگا, تو آپ کا پروفیشن جو ہے وہ پروفیشن آپ کی فیلڈ جو ہے وہ پروفیشنل نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی آپ کا جو کوئی بھی فیلڈ ہے, چاہے وہ سوشل سائنس کی فیلڈ ہے, سائنسز کو ہی دیکھ لیتے ہیں, کوئی بھی سائنس ہے, چاہے وہ سوشل سائنس ہے, چاہے وہ نیچرل سائنس ہے, پھر سوشل سائنسز کی کوئی فیلڈ ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, تو اس میں سائنٹیفک نالج کا ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. جسٹ آن دا بیسس آف ڈیبیٹس اینڈ اوپینینس اینڈ بلیفس آپ کسی بھی فیلڈ کو نہیں چلا سکتے, ٹھیک ہے. کوئی بھی فیلڈ وداؤٹ امپیریسزم چل نہیں سکتی. امپیریسزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا نالج ہے وہ آپ کی 5 سینسز کی بیس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ 5 سینسز کے تھرو ایکسپیریمنٹ کرتے ہو, آبزرو کرتے ہو. 5 سینسز آپ کی یہی دیکھنا, سننا اور پھر ٹچ کرنا, یہ ساری جو چیزیں جو 5 سینسز ہیں آپ کی, چیزوں کو آپ دیکھ کے آبزرو کرتے ہو, ٹچ کرتے ہو. تو جب آپ کی امپیریکل اسٹڈیز نہیں ہوں گی, سائنٹیفک نالج نہیں ہوگی, ٹیکنیکس نہیں ہوں گی, تو آپ کا پروفیشن جو ہے پراپرلی ایک فل فلیج پروفیشن نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اینڈ دا نیکسٹ ون از پروفیشنل ٹریننگ. آئی ہوپ اس کو بھی زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آپ کو ڈگری تو مل جاتی ہے جب آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہو, اسپیشلی سوشل ورک کی فیلڈ میں, سوشل ورک کی فیلڈ میں ہوتے ہو تو ڈگری آپ کو مل جاتی ہے, لیکن میرلی ڈگری جو ہے وہ آپ کو سوشل ورکر نہیں بناتی, ٹھیک ہے. آپ کو اس کے لیے پروفیشنل ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے کیریئر میں پروگریس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ کو باقاعدہ پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بغیر اس ٹریننگ کے آپ میں وہ چیزیں جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے ہو, آپ کے جو نالج آپ کے پاس ایکسپیرینس سے آتا ہے وہ نالج آپ کے پاس ڈگری سے نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. تو ماڈرن سوشل ورک میں پروفیشنل ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از کمبینیشن آف سائنس اینڈ آرٹ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوشل ورک جو ہے وہ کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے, سائنس کا بھی اور آرٹ کا بھی. یہاں پہ تھیوریٹیکل پرنسپلز بھی ہیں اور پریکٹیکل سکلز بھی ہیں. سائنس مینس کہ جو چیزیں سائنٹیفکلی پروو ہوئی ہوئی ہیں, فیکٹس ہیں, پریکٹیکل سکلز ہیں کہ وہ جو ریالٹی مطلب ریئل ورلڈ میں جو چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں, پریکٹیسائز ہو رہی ہیں, وہ آپ کے لیے سائنس ہے. اور آرٹ مینس ان دا سینس تھیوریٹیکل جو تھیوریز آپ کی ہیں, ٹھیک ہے, جو تھیوریٹیکل پرنسپلز ہیں. تو یہاں پہ یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میئرلی ڈگریز کی بیسس پہ سوشل ورکر جو ہے وہ سوشل ورکر نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس سوشل ورک کی ڈگری ہے تو آپ کہو کہ میں سوشل ورکر ہوں, تو آپ تب تک سوشل ورکر نہیں ہو جب تک آپ کے پاس پریکٹیکل سکلز نہیں ہے, پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ صرف جو تھیوریز ہوتی ہیں یہ ہمیں جو تھیوریز ہوتی ہیں ہمیں یہ نالج پرووائڈ کرتی ہیں. جیسے آپ کو سوشیولوجی کا نالج پرووائڈ کیا گیا تھیوریز سے, جو آپ نے تھیوریٹیکل ٹیکسچوئل جو آپ نے نالج دیا,
ٹھیک ہے. سوشل ورک جو ہے وہ آپ کو تھیوریٹیکل جو آپ کی بیسز ہوتی ہیں ہیومن بیہیویئر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, نیچر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, سوشل پرابلمس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. تھیوریز جو ہیں وہ ایسی تھیوریز بتائی گئی ہیں جو ہیومن پرابلمس کو سالو کرتی ہیں اور پھر پریونٹ بھی کرتی ہیں. لیکن جب آپ پریکٹس میں آتے ہو تو سوشل ورک جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور اسکلس کو اپلائی کر کے آپ سوشل پرابلمس کی سلوشن دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ تھیوریز اور پریکٹیکل اسکلز جو ہیں وہ دونوں امپورٹنٹ ہیں. وداؤٹ تھیوریز آپ کو بیسکس نہیں پتہ چلیں گے, اور وداؤٹ پریکٹیکل اسکلز آپ پریکٹیکلی چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکو گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ سارا جو ہے وہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر بھی کچھ نہ کلیئر ہو تو پوچھیں, سائلنٹ آڈینس کی طرح بیٹھا نہ کریں, کیونکہ آپ جب تک آپ لوگ کلاس میں نہیں ہوں گے نا تو میرے لیے آپ پریزنٹ نہیں ہوں گے. یہ بات میں روز بولتی ہوں. تو اس سے دو نقصان ہوں گے. ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. پہلے تو آپ پیپر میں نہیں بیٹھیں گے اگر آپ پریزنٹ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو بالفرض ٹھیک ہے, فار سپوز آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں پیپر میں تو پیپر آپ کو تارے دکھائے گا پھر, کیونکہ میں نے پیپر ایسا بنایا ہوگا کہ جب آپ چیزوں کو خود کلیئر نہیں کریں گے تو وہ کلیئر نہیں ہوں گی, تو پھر پیپر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر آپ بعد میں کہیں گے کہ میم آپ نے ظلم کر دیا. فی الحال ظلم تو آپ لوگ خود اپنے آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور میرے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو میں آدھی رات تک جا کے آپ کے لیے جو ہے وہ لیکچر پریپیئر کرتی ہوں اس طرح کہ آپ کو لگے کہ ہم فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزیں آپ کو اس طرح کلیئر ہو سکیں. تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیزوں کو سیریس لے لیں. بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, کام آپ کا ہوتا ہے, پڑھنا آپ نے ہوتا ہے, جی پی اے آپ کے بنتے ہیں, ڈگری آپ کی ہوتی ہے, اور ٹینشن فضول میں میں لے رہی ہوتی ہوں. تو کائنڈلی تھوڑا سیریس لیں, اور جو چیز نہ سمجھ آیا کرے وہ پوچھا کریں. تھینک یو.